کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان۔ تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے، تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں، چلیں خیر میں وہاں حاضر ہوا۔ جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں، اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا۔ وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے۔ کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی۔ میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے بات سنیں، ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے۔ تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی، تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان۔ تو آپ مہربان، لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں، بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ باپ پردہ بندوبست کریں، ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں، ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے۔ لیکن کچھ ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے، اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو، کسی طرف توجہ نہ کرو، یار 30 تو روزے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، ایک گنتی کے دن ہے۔ اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے، میرا وقت نہیں گزر رہا، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں، کب نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے۔ کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے، حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ۔ کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے۔
میرے نبی پاک نے فرمایا لی ما اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا، مولانا نقی علی خان صاحب سے، کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان۔ تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر۔ روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے، اللہ نے مہلت دی۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا، وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا اضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق، اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں ہی کر دیا۔ یہاں مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست، ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔
सारा सारा दिन बीत जाता है, कुरान मजीद नहीं खुलता, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता। एक आज शख्स मुझसे मिलना चाह रहे थे, मस्जिद नबवी शरीफ में मैं हाज़िर था, तो वो एक दफ़ा आए, गुजर गए, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, फिर आए तो गुजर गए कुरान शरीफ, तीसरी दफ़ा फिर आए तो कहने लगे आपने कितना को पढ़ना है। मैंने उनसे कहा कि मेहरबानी करो, मुझे दुआ दो कि अल्लाह मुझे पढ़ता ही रखे। आपने ये क्या लफ्ज़ अदा कर लिए कि कितना को पढ़ना है? खुदा के बंदो, यहाँ काम क्या है? अगर तिलावत भी नहीं करनी तो करना क्या है? वहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि चूँकि हम तो मसीतड़ हैं, हमारा तो मिजाज है मस्जिदों में रहने का, चूँकि आम लोगों का मिजाज नहीं होता तो वहाँ भी बाज़ारों को टाइम ज़्यादा देते हैं, ख़रीदारी में वक्त ज़्यादा लगाते हैं। अगर हमारी तबीयत मस्जिद में बैठने की हो, कुरान पाक पढ़ने की हो, तो बड़ा ज़ौक़ बन जाए। कुरान मजीद इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म रमज़ान शरीफ के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कितने? 60 और 1 61। एक कुरान शरीफ दिन में पढ़ते, एक रात को पढ़ते, पूरे दिन में कुरान मजीद ख़त्म करते, एक रात को। और आप फरमाते हैं 61वां कुरान मजीद वो था जो मैं तरावियों में सुना करता था। 61 कुरान पाक आप हर रमज़ान में पढ़ा करते थे। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमज़ान में, एक सिपारा घर में पढ़े। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का ज़रिया है। जब आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है और 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। कसम अल्लाह की इज्जत की, मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच माँ बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज़ करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को अभी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेहरबानी करो, एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुनना है। तो कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमज़ान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान मजीद, एक सिपारा दिन में, एक रात में। तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये ज़हन बनाए, ये ज़ौक़ पैदा करें। और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है, और रमज़ान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती हैं। तो अब ज़रा ज़रब दे लो, बात कहाँ जाएगी? तो रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक से, मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो।